الرحمن الرحیم۔ میں ہوں کرن قاسم، وومن ٹی وی کے ساتھ۔ آج کے ہمارے اس پروگرام کے مہمان ہیں پاکستان پیپلز پارٹی گلگت بلتستان کے سیکریٹری اطلاعات سعدیہ دانش صاحبہ۔ آج ہم ان سے جانتے ہیں کہ گلگت بلتستان میں خواتین کی تعمیر و ترقی اور اسمبلی میں ہونے کے ساتھ ساتھ جب یہ تھی اسمبلی میں تو اس وقت کن امور پر قانون سازی انہوں نے گلگت بلتستان کی خواتین پر کی اور کن امور پر قانون سازی ہونی چاہیے تھی۔ جہاں تک گلگت بلتستان کی بات ہے تو یہاں پہ خواتین کے حوالے سے بہت زیادہ کام جو ماضی کی نسبت ہو چکے ہیں، اور بہت سارے کام ایسے ہیں یا بہت ساری فیلڈز ایسی ہیں جہاں پہ ابھی خواتین کو مزید ایکٹیو کرنے کی ضرورت ہے اور ان کے لیے اقدامات اٹھانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ جب ہم 2009 میں پیپلز پارٹی کی حکومت بنی اور اسمبلی کے ممبرز بنے اور پیپلز پارٹی نے اپنی جو اسپیشل سیٹس ہیں اس پہ جب مجھے نومینیٹ کیا اور پھر بعد میں کیبنٹ کی بھی ممبر بنی، تو میری پرائیورٹیز میں یہی تھا کہ میں خواتین کے لیے زیادہ سے زیادہ قانون سازی کروں اور ان کے لیے پالیسیز بنائیں اور اسپیشلی ان کو اداروں میں نمائندگی کے حوالے سے اقدامات اٹھائیں۔ اس سلسلے میں گلگت بلتستان کی اسمبلی سے پہلی دفعہ تھا کہ گلگت بلتستان اسمبلی سے خواتین کے حقوق کے حوالے سے یا ویمن پروٹیکشن کے حوالے سے ہم نے بل پاس کروایا۔ اس کے بعد چائلڈ پروٹیکشن کا بل میں نے ٹیبل کیا اور ہماری اسمبلی نے اس کو بھی پاس کر لیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو کانٹریکٹ امپلائیز والا بل تھا اس کے اوپر بھی ہم نے کام کیا اور اس بل کو بھی ہم نے وہ کیا۔ دوسری بات، گلگت بلتستان میں جس طرح کے معاملات تھے یا جس طرح کے حالات تھے جب ہمیں حکومت ملی، سیکٹیرین ایشوز تھے، وائلیشن تھی، وائلنس تھا، اس حوالے سے جو سب سے زیادہ جو سفر کر رہی تھی وہ یہاں کی خواتین تھیں، کیونکہ ظاہر ہے ماحول ٹھیک نہ ہو، معاشرے میں انتشار ہو تو جو باہر نکل کے جو اس کا شکار ہوتے ہیں یا اس دہشت گردی کا یا اس فرقہ واریت کا شکار ہوتے ہیں، کسی کا بیٹا، کسی کا باپ، کسی کا بھائی، کسی کا شوہر، اور الٹیمیٹلی جو تکلیف اٹھاتی ہے یا جو اس سارے پروسیس کے دوران جو سب سے زیادہ جس کے اوپر اثر ہوتا ہے وہ اس گھر کی خاتون ہوتی ہے، بیٹی ہوتی ہے، ماں ہوتی ہے یا بیوی ہوتی ہے۔ تو ہماری کوشش یہ رہی کہ گلگت بلتستان کے اندر سب سے پہلے سیکٹیرین ہارمونی کو پیدا کیا جائے، اور یہاں پہ ہم نے اسی معاملے کو سامنے رکھتے ہوئے قانون سازی کی، اور یہ گلگت بلتستان میں شاید پاکستان کی پہلی قانون سازی تھی جو ضابطۂ اخلاق سیکٹیرین ہارمونی کے لیے ہم نے بنایا تھا، اور اس کو بڑا ہمیں اپریشیٹ بھی کیا گیا ملک کے تمام صوبوں کی اسمبلیز سے بھی، اور اس کی وجہ سے آج گلگت بلتستان کے اندر ہم جو سمجھتے ہیں کہ جو امن و امان ہے اس کا کریڈٹ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو۔ اس وقت جہاں پہ مجھے بہت زیادہ سپورٹ جو ہے وہ میں سمجھتی ہوں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عورت کے باہر نکل کے کام کرنے میں یا عورت کو کسی فیلڈ میں ایکٹیو ہونے کے لیے جو سب سے زیادہ قدغن لگائی جاتی ہے یا جو سب سے زیادہ ایک بیریئرز لگاتے ہیں وہ مرد حضرات ہوتے ہیں اور فیملی ہوتی ہے۔ میں شاید اس حوالے سے زیادہ خوش قسمت رہی کہ مجھے میری فیملی کی طرف سے، اسپیشلی میرے فادر اور میرے بھائیوں کی طرف سے سپورٹ رہی، پارٹی کے ورکرز کی طرف سے، پارٹی کی قیادت کی طرف سے بھی سپورٹ رہی، لیکن اس کے باوجود ہمارے معاشرے کا المیہ ہے کہ آپ جب باہر نکلتی ہیں کام کے لیے تو معاشرہ یا جو ایک سوچ ہے، جو اوور آل کلیکٹیولی سوسائٹی کی ایک سوچ ہے کہ عورت کے لیے ایکسیپٹنس بہت کم ہے، تو کوشش یہ کی جاتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے آپ کو گرایا جائے، کسی نہ کسی طرح سے آپ کے راستے محدود کیے جائیں، اور کسی نہ کسی طرح سے آپ کو کے لیے ایسے حالات پیدا کیے جائیں کہ آپ مڑ کے واپس اپنے گھر چلی جائیں۔ تو میرے لیے بھی اسی طرح کے مشکلات تھیں، لیکن میں نے فیس کیا اور یہی سوچ کے فیس کیا کہ آج اگر میں واپس چلی جاتی ہوں، آج اگر اس فیلڈ میں قدم نہیں جماتی ہوں تو کل کو جو پیچھے سے بچیاں آئیں گی، پیچھے سے جو خواتین آئیں گی، ان کے لیے راستہ بند ہو جائے گا، سیاست کا راستہ بند ہو جائے گا، اور جس طرح سے معاشرے کے دوسرے سوسائٹی کے اندر جس طرح سے دوسری فیلڈز ہیں، اسی طرح سیاست بھی ایک فیلڈ ہے جس میں کوئی بھی عورت، کوئی بھی خاتون، کوئی بھی بچی آ کے اپنا ایک مقام پیدا کر سکتی ہے، کام کر سکتی ہے۔ دیکھیے بنیادی چیز تو سیاست ہی ہے نا، کہ آپ سیاست میں ایکٹیو ہوں گی تو آپ اپنی خواتین کے لیے کچھ کر سکتی ہیں، آپ ایکٹیو ہوں گی، آپ کہیں اسمبلی میں پہنچیں گی تو آپ ان خواتین کے لیے قانون سازی کریں گی، ان خواتین کے لیے راستے بنائیں گی جو گھروں میں ہیں یا جو اس فیلڈ میں تو ہیں لیکن ان کے راستے محدود کر دیے گئے ہیں۔ تو یہی سوچ کے میں واپس نہیں گئی، میں نے سیاست نہیں چھوڑی، میں نے ہمت نہیں ہاری کہ مجھے اس فیلڈ میں کھڑا رہنا تھا، مجھے قدم جمانے تھے اپنے، اور مجھے دوسری خواتین کے لیے راستہ بنانا تھا، اور آج مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز میں خواتین آ رہی ہیں، بچیاں باقاعدہ آ رہی ہیں، اور جو ایک کنسیپٹ تھا کہ شاید سیاست جو ہے وہ عورت کے لیے کوئی اچھی چیز نہیں ہے، اچھا فیلڈ نہیں ہے، یہ سوچ ختم ہو رہی ہے معاشرے میں۔ اب والد ہو، بھائی ہو، یا وہ سپورٹ کرتے ہیں اپنی فیملی کو، اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو سپورٹ کرتے ہیں کہ وہ آئیں اس فیلڈ میں بھی ایکٹیو ہوں۔ تو یہ جو امیج تھا سیاست کا،
خواتین کے حوالے سے اس امیج کو بہتر بنانا تھا، اور معاشرے کے اندر اس چیز کو قابل قبول بنانا تھا کہ عورت جو ہے وہ کسی بھی فیلڈ میں جب نکل کے کام کرے تو وہ قدم جما سکتی ہے. اور وہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم اپنے آپ کو کمپیئر مردوں کے ساتھ کیوں کرتے ہیں؟ ہم اپنا کام کریں نا. میں تو کہیں پہ بھی اپنا کمپیریزن کسی مرد کے ساتھ نہیں کرتی کہ میں عورت ہوں، میں عورتوں کی طرح کام کرتی ہوں، میرا اپنا ایک انداز ہے. تو میری جو ڈیوٹی ہے میں اسی طرح سے ادا کرتی ہوں. اور شاید میں یہ سمجھتی ہوں کہ مردوں سے زیادہ عورتیں کام کرتی ہیں اور بڑی کمیٹڈ ہوتی ہیں اپنے کام کے حوالے سے اور اپنی ڈیوٹیز کے حوالے سے. کسی کسی دوسرے ملک میں کہیں پہ آپ کو پہاڑوں ماؤنٹینس کے لیے جانا پڑتا ہے، کہیں پہ آپ کو دریا کے لیے، جھیلوں کے لیے جانا پڑتا ہے، کہیں پہ آپ کو گرینری کے لیے، لینڈس کے لیے جانا پڑتا ہے. لینڈسکیپ اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ اس کے لیے جانا پڑتا ہے، کہیں پہ آپ کو ڈیزرٹ کے لیے جانا پڑتا ہے. لیکن گلگت بلتستان واحد جگہ ہے جہاں پہ آپ کو یہ ساری چیزیں ایک ہی ایریے میں ملیں گی. اور اس کے ساتھ ساتھ شندور پولو فیسٹیول جو کافی سالوں سے ہم ہار رہے تھے، گلگت بلتستان ہار رہا تھا، لیکن وہ پہلی دفعہ جب ہم اپنی ٹیم لے کے گئے، گلگت بلتستان کی ٹیم شندور ٹاپ پہ 2011 میں، ہم جیت کے آئے تھے. اور اس کے بعد سے لے کے آج تک شندور پھر ہمارے ہاتھ سے جو ٹرافی ہے وہ نکل رہی ہے. اور پہلا راما فیسٹیول تھا جس کا انعقاد کروایا ہم نے، اور وہ بھی بڑا ایک کامیاب اور بڑے بڑے ٹورسٹ کے حوالے سے، ٹورزم کے حوالے سے، بہت زیادہ ٹورزم کی پروموشن کے حوالے سے ایک بہت بڑا ایونٹ ہوتا تھا، جو استور کی جو خوبصورتی تھی اس کو ایکسپلور کرنے کا ایک موقع جو ہم نے دیا انٹرنیشنل کمیونٹی کو یا لوکل کمیونٹی کو. اور اس کے ساتھ ساتھ ان ساری چیزوں کا مقصد بھی یہ تھا کہ لوکل جو ہمارے لوگ ہیں، ہمارے جو لوکل انڈسٹری ہے، اس کو ایک بوسٹ اپ ملے. کیونکہ ظاہر ہے اس طرح کے فیسٹیولز ہوتے ہیں تو پھر آپ وہاں پہ کوئی اپنا کیٹرنگ کا بزنس کرتا ہے، کوئی ٹینٹ سروس دیتا ہے، کوئی کھانے پینے کا انتظام کرتا ہے. تو اس سے جو ایک کمائی ہوتی ہے، ایک ریونیو ہوتا ہے، وہ ڈائریکٹ کمیونٹی کو جاتا ہے. اس سے ان کی بھی جو معاشی حالت ہے اس کو بہتر کرنے میں، اس کو بڑھانے میں ایک بہت بڑا ہمارا کردار رہا ہے اپنی حکومت کے دوران. اور جہاں تک گلگت بلتستان کے اپنے اوور آل یوتھ یا اس کے حوالے سے بات کی، تو ہم نے وزیر اعلیٰ کی روزگار اسکیم جو ہم نے اسٹارٹ کی مائکرو فائنینسنگ والی، تو اس سے ہم نے ایکولی خواتین کو اور میل فیمیل دونوں کو ہم نے اکوموڈیٹ بھی کیا. اور ان کی بڑی سکسیس سٹوریز آئیں کہ انہوں نے مطلب جو اماؤنٹ ہم نے دیا تھا اس سے انہوں نے ایک اپنا اسٹارٹ لیا، اور اس سے بڑی کامیاب ان کا کاروبار بھی رہا ہے، اور ان کے حالات جو ہیں وہ بہتر ہو گئے اور ایک اچھی اور خوشگوار زندگی گزار سکتے ہیں معاشرے میں. اور ساتھ ساتھ پھر ایجوکیشن کے حوالے سے جو ہمارا سب سے زیادہ بیکورڈ ایریا تھا ڈسٹرکٹ دیامر، اس کے اندر 25 ہوم بیسڈ اسکولس کا جو ایک انیشیٹو لیا تھا، جس کو شاید بعد والی حکومت نے بھی کنٹینیو کیا ہوگا، لیکن وہ جو اسٹارٹ ایک لیا تھا وہ ہم نے کیا تھا. وہاں سے ایجوکیشن کی جو ایک بنیاد رکھی گئی بلتستان میں ڈسٹرکٹ دیامر کے اندر، وہ بھی پیپلز پارٹی کا ہی کارنامہ تھا. ہمارا جو دعویٰ ہے وہ تو یہی کہ شندور ہمارا ہے. اور شندور میں جب ہم پیپلز پارٹی تھی، یا جب میں منسٹر تھی، اس وقت ہم نے جو ایونٹ کروائے اس میں ہم میزبان ہی تھے، اور ہم نے باقاعدہ ان کو دعوت بھی دی تھی. اور اس حوالے سے وہ ایونٹ ہم نے چونکہ برابری کی بنیاد میں ہم نے کہا تھا، اور اس کی بنیاد پر ہی وہ ایونٹ ہمارا ہوا. اور جہاں تک آپ نے بات کی کہ پی کے کا ہے یا گلگت بلتستان کا، وہ انٹرنیشنل جو رولز ہیں اس کے مطابق ہی آپ دیکھیں تو وہ ڈکلیئر کرتا ہے کہ شندور جو ہے گلگت بلتستان کا ایریا ہے. تھی 18 اگست پیپلز پارٹی تو اس کے لیے بھی تیار تھی. اگر 18 اگست کو الیکشن ہوتے تو ہم نے تب بھی میدان میں اترنا تھا، اور ہماری اپنی تیاری مکمل تھی. لیکن اس کو ڈیلے کرنے کے پیچھے بھی کافی ساری باتیں ہیں، کافی ساری وجوہات ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے وفاق میں ایک سلیکٹرز کو موقع دیا گیا، اسی طرح سے گلگت بلتستان میں بھی کچھ سلیکشن کے لیے ٹائم شاید لے رہے ہیں، کہ شاید اس الیکشن جتنا ڈیلے ہوں گے اتنا شاید دوسری سیاسی جماعت کی، یا جو اس وقت وفاق کی جماعت ہے اس کو شاید اس کو بنانے میں تھوڑا سا، یا جو امیدوار ہیں، جو کینڈیڈیٹس ہیں، الیکٹیبلس ہیں، ان کی خرید و فروخت کے لیے تھوڑا سا ٹائم ان کو چاہیے ہوگا شاید. ادروائز اگر آپ دیکھیں تو فیلڈ میں اگر آپ چھوڑ دیں، عوام پہ اگر آپ چھوڑ دیں، تو آج بھی اگر الیکشن ہوتے ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے جیتتی ہے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ چونکہ پیپلز پارٹی کرتے ہیں کہ یہ اکتوبر کے آخری ہفتے میں ہو جائیں، اور ہونے بھی چاہیے، الیکشنز ٹائم پہ ہوں تاکہ جو الیکٹڈ لوگ ہیں وہ آ کے اپنے عوام کی خدمت کر سکیں، ان کو موقع مل سکے. دیکھیں پیپلز پارٹی صرف دعویٰ نہیں کرتی، پاکستان پیپلز پارٹی نے پریکٹیکلی خواتین کو ٹکٹس بھی دیے ہیں. اور ہماری جو نیشنل اسمبلی میں آپ دیکھیں، سندھ اسمبلی میں دیکھیں، اور اس کے علاوہ دوسری اسمبلیز میں خواتین الیکٹ ہو کے آئیں جنرل سیٹوں پہ. اور کافی پرومیننٹ فگرز ہیں جن کو بڑے اچھے عہدوں پہ پارٹی نے، چاہے وہ اسپیکر ہوں، چاہے وہ وزیر خارجہ ہوں، وزیر اطلاعات ہوں، اس طرح کے عہدوں پہ ان کو رکھا بھی ہے. پیپلز پارٹی کی پرائیورٹی ہمیشہ خواتین ویمن امپاورمنٹ ہی رہی ہے. تو اسی طرح گلگت بلتستان کے اندر بھی پچھلے ہمارے جو
جو 2015 کے الیکشن تھے اس میں بھی ٹکٹ ایوارڈ کیا تھا ہماری صوبائی صدر، اب جو شیرین فاطمہ ہماری صوبائی صدر ہیں انہوں نے الیکشن کنٹیسٹ بھی کیا تھا، ان کو ٹکٹ ملا ہے. اور اس دفعہ بھی یہی ہے کہ پیپلز پارٹی سے خواتین نے ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا ہے تو انٹرویوز ہوں گے، اور جو خاتون مطلب الیکشن لڑنا چاہتی ہے جنرل سیٹوں کے لیے تو پارٹی ظاہر ہے فیلڈ میں آپ کے حلقے کے اندر آپ کی پوزیشن بھی میٹر کرتی ہے، آپ کے پاس کتنا ووٹ بینک ہے وہ ساری چیزیں بھی میٹر کرتی ہیں. اس ساری چیزوں کے بعد جو فیصلہ ہوگا وہ پیپلز پارٹی تک. ہماری ایک تو میں نے خود فارم بھرا ہوا ہے، دوسری ہماری جنرل سیکرٹری نے کیا ہے، ہماری غیزر سے کوئی خاتون ہیں انہوں نے بھی کیا ہے، اور اسی طرح سے تین چار خواتین ہیں جنہوں نے جنرل سیٹ کے لیے اپلائی کیا. ڈویژن کی ہماری صدر ہیں انہوں نے بھی کیا ہے. وفاق کی حکومت سے کس حد تک مطمئن ہے؟ یہ تو جس طرح کی تباہی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وفاق میں حکومت تو نہیں آئی، 2 سال کے دوران تباہی آئی ہے. یہ کوئی حکومت نہیں ہے، اس نے تباہی کا ایک سیلاب تھا. سونامی واقعی انہوں نے ٹھیک کہا تھا، سونامی ایسی آئی کہ انہوں نے سب کچھ بہا کے لے گئے ہیں. جس طرح سے عوام کا روزگار بھی بہا کے لے گئے ہیں، عوام کا کھانا پینا کپڑا ان کی دوائیاں سب کچھ، اور جس طرح سے مہنگائی کی جو ایک شرح انہوں نے بڑھائی ہے، اور اس کے علاوہ بے روزگاری. اب آپ دیکھیں اس وقت جو گلگت بلتستان کے اندر میں اس کو اسپیسیفائی کروں گی کہ پی ٹی ڈی سی موٹلز انہوں نے بند کر دیے. یہ کوئی مطلب لوگوں کے منہ سے روزگار چھیننے کی کوئی ایک انتہا ہوتی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے پی ٹی ڈی سی موٹلز جو ہیں وہ گلگت بلتستان میں سیاحت کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں. آپ نے ایک طرف پی ٹی ڈی سیز بند کر دی، دوسری طرف سے آپ نے سیاحت کھول دی، تیسری طرف سے آپ نے کورونا کے اوپر آپ کی کوئی پالیسی نہیں ہے، آپ کی کا کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. تو آپ سیدھے گلگت بلتستان کو تباہ کرنا چاہتے ہیں. اگر یہی پالیسی وفاق کی جو پالیسی ہے وہی اگر ہمارے عوام کو، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ووٹ عوام نے دینا ہے، سلیکٹ عوام نے کرنا ہے یا الیکٹ عوام نے کرنا ہے. اگر عوام کو آپ چھوڑ دیں، میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر عوام کے پاس جائیں تو عوام تو ان کو ووٹ کے ذریعے ہی ان کو بتا دیں گے کہ ان کی وہاں کی جو پالیسیز ہے وہ تو ان کو یہاں سے چیک پوسٹ سے کیا کہتے ہیں وہ کوہستان چیک پوسٹ سے آگے نہیں آنے دیں گے ان کو، اور ان کی ضمانتیں ضبط ہوں گی. اگر ان کی پالیسیز کے اوپر اگر دیکھیں اور ان کی پالیسیز کے اگر وہی اگر ایجنڈا لے کے وہی پالیسی لے کے یہاں الیکشن میں جائیں نا، وہ ہمارے لیے بڑا فائدہ ہوگا. حکومت بنانے کے لیے بھی کوئی آپ کے پاس کوئی اسٹرینتھ ہونی چاہیے نا، کوئی آپ کے پاس امیدوار ہونے چاہیے، کوئی آپ کے پاس ووٹر ہونے چاہیے. 19-20 تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن جہاں پہ 10 اور 20 کا فرق آئے گا تو اس کو آپ کیسے برابر کریں گے؟ اندھیر نگری تو نہیں ہے نا. تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ فیلڈ میں ہے، اپنے اس پہ کھڑی ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ ہم آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہیں اور یہاں پہ ایک سلیکشن ہوگی اور جو ہے وہ حکومت بنائی جائے گی. ایسا نہیں ہے، ہم فیلڈ میں ہیں، ہم لڑیں گے انشاءاللہ، ہم الیکشن لڑیں گے، ہم عوام کی طاقت سے لڑیں گے اور باقاعدہ مقابلہ کریں گے فیلڈ میں، اپنے ووٹ کے ذریعے مقابلہ کریں گے. ایسا نہیں ہے کہ ہم مطلب لڑ جھگڑ کے مقابلہ کریں گے، تو ووٹ کے ذریعے ہم مقابلہ کریں گے. اور انشاءاللہ یہاں پہ ووٹ جو ہے وہ آپ خود صحافی ہیں، آپ خود لوگوں کے بیچ میں جاتی ہیں، آپ کو فیلڈ کا پتہ ہے، گراس روٹ لیول کا پتہ ہے، تو کس کی کیا جڑیں ہیں، کس کی جڑیں کتنی مضبوط ہیں، اور کس کی اس وقت گلگت بلتستان کے اندر کون سی پارٹی کی کیا ورتھ ہے، وہ تو آپ کی بھی اپنی ایک اسسمنٹ ہوگی نا. تو اسی سے اندازہ لگائیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے اس وقت گلگت بلتستان کی سب سے مضبوط جماعت ہے، جس کی 24 حلقوں میں بڑے مضبوط امیدوار، اور ایک بھی نہیں، ہر حلقے کے اندر ہمارے پاس 3 سے 4 امیدوار ہمارے بڑے اچھے اور بڑے کمپیٹنٹ امیدوار ہمارے پاس موجود ہیں. تو ہم اپنی کارکردگی کی بنیاد پر الیکشن میں جائیں گے. دیکھیں ابھی تک تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور میرے خیال میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ کہیں کسی کے ساتھ الائنس کی کسی چیز کے اوپر سوچ بھی نہیں رہی ہے اس وقت. اور اسپیشلی نون لیگ نے جو کچھ کیا ہے پچھلی حکومت میں گلگت بلتستان میں، چاہے وہ پیپلز پارٹی سے پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو یا اس کے علاوہ بھی جو انہوں نے دعوے کیے، بڑے ڈیولپمنٹ کے دعوے کیے، یا بڑے یہاں پہ بڑی پالیسیز لانے کی باتیں کی، یا بڑی مطلب ریفارمز کی باتیں کی، لیکن ہم نے دیکھا کہ 5 سال نون لیگ نے بھی ویسے ہی گزارے جیسے بھی پی ٹی آئی گزار رہی ہے. اور گلگت بلتستان کے لیے نون لیگ نے بھی 5 سال وفاق میں اور 5 سال گلگت بلتستان میں حکومت اپنی مکمل کی، لیکن کوئی ان کی ایسی پالیسی نہیں تھی جس سے گلگت بلتستان کی عوام جو ہے وہ مطمئن ہو. یا کسی اور سیکٹر کو تو آپ چھوڑ دیں، ہیلتھ سیکٹر کے اندر جو اس وبا کے دوران، اس کرونا کے دوران ان کی جو انہوں نے کرپشن کا ایک بازار گرم کیا، یا ٹھیکوں کے اندر جس طرح کے حالات انہوں نے کیے، انہوں نے اپنی ذات تو بنائی ہیں. یہ بات سچ ہے کہ انہوں نے ڈیولپمنٹ کی، لیکن اپنی ذات کی حد تک بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں ان کی. اور پیپلز پارٹی کہیں پہ کسی کے ساتھ کوئی ایڈجسٹمنٹ کے اوپر ابھی نہیں جا رہی ہے، اسپیشلی نون لیگ کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہے. ہمارا مقابلہ ہے تو نون لیگ کے ساتھ ہے، ہمارا مقابلہ ہے تو پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، ہمارا مقابلہ فیلڈ میں آنے والے